معزز سامعین و حاضرین، آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ انتہائی فکری اور ایک اصلاحی اور ایک عملی ایک موضوع ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی آپ الحمدللہ ماشاءاللہ توجہ سے سنتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے انتہائی توجہ کا حامل ہے۔ آپ یقین جانیے، جس وقت اس کو میں خود دیکھ رہا تھا، چونکہ میری نظر سے یہ پہلی دفعہ یہ گزرا ہے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، وہ یہ ہے سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ، ان کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے ایھا الولد، اے بچے۔ احیاء العلوم آپ کی کتاب ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کو ایک عرض کی، عرض یہ کی ان یکتب الشیخ حاجتی فی فرقات تکون معی مدت حیاتی وعمل بما فیہا مدت عمری۔ شاگرد نے یہ عرض کی کہ میرے حضور، میرے شیخ، میرے استاد، مجھے کچھ ایسے ورقے لکھ دیجئے، کچھ ایسی چیز تحریر کر دیجئے، کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ جو میری پوری حیاتی میں میرے لیے کافی ہو، اور میری جتنی عمر کا حصہ باقی ہے میں اس پہ عمل کروں۔ اتنی سی بات لکھی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے پہلے اپنے شاگرد سے یہ بات کہی کہ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی تجھے میری نصیحت کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اگر تو علم حاصل کرے، دین کو پڑھے، تو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نصیحت کی وہ ہم سب کے لیے کافی ہے۔ اگر تو پڑھے تو حضور کے بعد کسی نصیحت کی ضرورت، کسی اور ناصح کی ضرورت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے، ہر زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح ہدایات عطا فرمائی ہے۔ لیکن تو شاگرد ہونے کے ناطے میرے سے پوچھ رہا ہے، تو ہم نے یہ شاید سوچا کہ اس کا جو بڑی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ نہیں ہوگا، تو آپ نے ایک نچوڑ اس کے سامنے رکھا۔ آپ نے اسے بات ایک بتائی، کہا علامت اراد اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ۔ فرمایا بندے کی اللہ سے اعراض کی علامت یہ ہے، یہ نشانی ہے کہ ہم سمجھیں یہ بندہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اسے اعراض کر چکا ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اشتغالہ بما لا یعنیہ، بندہ ان کاموں کو لگ جائے جو اس کا معنی ہی نہیں ہے، جس کا مقصد ہی نہیں ہے، بے مقصد کاموں میں، فضول گفتگو میں لگ جائے، تو یہ سب سے پہلی نشانی بندے کی ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو چکا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا، اے بچے، ایھا الولد، اے بیٹے، تیرے اندر ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں، سامنے آپ کے سامنے اس رسالے کا خلاصہ لکھنے کا، بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں ہم کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر تو ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں جو ہمارا مقصد ہے تو اچھی بات ہے، لیکن مقصد کو بھول چکے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے ہم اللہ کی عبادت سے اعراض والے راستے پہ چل رہے ہیں، ہمیں اس راستے کو چھوڑنا ہوگا۔ دوسری بات بتائیے، فرمایا وَإِنَّ عِمْرَانَ ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِّنْ عُمْرِهِ فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ لَجَدِيرُ أَن تَطُولَ عَلَيْهِ حَسَرَةٌ۔ فرمایا کہ اگر بندے کی زندگی کا ایک سانس، ایک لمحہ، ایک ساتھ اس چیز میں گزری جس کے لیے بندے کو پیدا نہیں کیا گیا، بندے کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اب فرمایا کہ اگر آپ کا ایک لمحہ
اس مقصد کے علاوہ کسی اور چیز میں گزر گیا تو یہ اس بات کو لائق ہے کہ بندہ زیادہ دیر اس پہ حسرت کرے کہ یار میرا وقت ایسا نہیں گزرنا چاہیے تھا، یہ جو میں نے ایک لمحہ اپنے مقصد کے علاوہ کاموں میں گزار دیا یہ میرے لیے ٹھیک نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور وقت 9 لکھ ہار سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ 9 لکھ ہار ٹوٹ بھی جائے، مہنگے سے مہنگا ہار ٹوٹ جائے تو جڑنے کی امید تو ہے نا، ایک وقت کا ایک حصہ جو گزر گیا وہ کسی صورت میں واپس نہیں لا سکتے۔ لہذا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت کو اپنے مقصد میں ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بندے نے ایک پوسٹ شیئر کی اور بہت بڑی قابل نصیحت تھی ہم سب کے لیے، کہا کہ دیکھو ہم سے تو وہ موبائل بھی اچھا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا، وضع کیا گیا، جب اس کا وہ ٹائم آتا ہے یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے۔ آپ موبائل پہ کوئی بھی اپلیکیشن کھول کے بیٹھے ہیں، کوئی بھی پروگرامز کھول کے بیٹھے ہیں آپ، تو جب آپ کو کال آئے گی تو موبائل ایک دم سارے چیزیں کلوز کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ہماری اثر کال کی طرف اس کی توجہ ہوگی کیونکہ اس کا مقصد کال سننا سنانا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم کدھر چل پڑے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، اب مثال کے طور پر ایک لائٹ ہی ہے، اس کا مقصد ہے روشنی دینا، جب تک وہ روشنی دے رہی ہے ہم اس کو زیب و زینت کے طور پر گھر پہ بھی لگاتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اسے صاف بھی کرتے ہیں۔ جب وہ روشنی دینا بند کر دیتی ہے، جل جاتی ہے، تو پھر ہم اسے گھر میں لگاتے ہیں، بھلے کتنی سے کتنی خوبصورت اس کا راڈ کیوں نہ ہو، باہر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مقصد کا جو حصول تھا اس نے اسے ختم کر دیا۔ اب ہم سوچیں ہمارا تو مقصد یہ تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نیک اعمال کریں۔ ہم کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس میں سبقت کرنے کی کوشش، اگر نہیں کر رہے تو ہمیں حسرت ہونی چاہیے۔